صفحہ 652 چوتھی سطر آیت نمبر 19 20 21 سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وما كان الناس إلا أمة واحدة، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہے، پیچھے جدا جدا ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی تیرے رب کی، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان نافرمانوں میں، فیما فیہ یختلفون، جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس نبی پر نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کی باتیں تو اللہ کے پاس۔ فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مستہم، جو ان کو پہنچی تھی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت بنانے لگے ہیلے ہماری قدرتوں میں۔ قل، فرما دیجیے، اللہ اسرع مکرا، اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے۔ ان رسولنا، بے شک فرشتے ہمارے، یکتبون، لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم ہیلہ بازیاں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے، تاریخ کی ایک حقیقت ذکر فرمائی ہے۔ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ دنیا میں پہلے شرک تھا اور پھر توحید اور ایمان کی دعوت آئی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو رد فرما رہے ہیں کہ پہلے شرک نہیں تھا، پہلے اللہ کی توحید تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کے تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ قبل تک یہ 10 صدیاں بنتی ہیں، 1000 سال۔ یہ جو 1000 سال ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان و توحید کے تھے۔ پوری دنیا میں لوگ موحد تھے، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایمان والے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، جو یہ بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تو ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے ہم سے کہو آپ کا یہ فلسفہ ہے، آپ ہوں گے بندر کی نسل سے، ہم ہیں حضرت آدم کی نسل سے۔ جس کا یہ فلسفہ ہو کہ جی بندر نے ترقی کی اور انسان بن گیا، تو اس کو اس کا فلسفہ مبارک ہو،
اور ہمیں تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے ما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ یہ سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، انسان تھے، مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ فاختلفوا، اختلاف بعد میں آیا، گمراہی بعد میں آئی، شرک بعد میں آیا، اور وہ قرآن نے ذکر کیے سورہ نوح کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا۔ اس لیے قرآن کریم جب ذکر کرتا ہے نافرمان قوموں کا اور ان کی سزاؤں کا اور عذاب کا، تو آپ قرآن کریم کی صورتیں پڑھیں۔ یہاں یہ سورہ اعراف میں بھی ہے، اسی طرح آگے سورہ ہود میں بھی آئے گا، اور دیگر صورتوں میں قرآن کریم نے جہاں جہاں اقوام کے ذکر کیے ہیں تو عذاب کا آغاز قوم نوح سے ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے عذاب قوم نوح کو دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اس سے پہلے قومیں تھیں ان کو سزائیں نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، وہ توحید پر تھے، وہ صحیح راستے پر تھے، اس لیے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ قرآن کریم میں جب ذکر عذاب کا اقوام پر آتا ہے تو آغاز قوم نوح سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کیا، اور سورہ نوح کے اندر مذکور ہے کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ یہ 5 بت تھے جو قوم نوح کے اندر بنے تھے۔ ود، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، سُوَاع، یغوث، یعوق، نسر۔ اچھا، یہ جو 5 بت تھے ان کے بارے میں بھی یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ 5 اپنے وقت کے نیک اور صالح اور اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے پٹی پڑھائی، لوگ بڑے غمگین تھے کہ ہمارے بڑے نیک لوگ تھے، ہمارے معاشرے کے بہت اچھے لوگ تھے، اور دیکھو ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ غمزدہ تھے۔ شیطان ایک اچھے ہمدرد کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ واقعی دیکھو کتنے اچھے لوگ تھے، بڑی یاد آتی ہے ان کی، میرے دل میں ہے کہ ان کے کچھ مجسمے بنا دیں ہم، تو ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو آپ دیکھتے تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا، یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ بنا دیتا ہوں تاکہ تم ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرو گے اور تمہیں اپنے پرانے معاملات یاد آئیں گے، ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات وہ ہے جس کو اللہ رسول اچھا کہے، جس کو اللہ رسول نے اچھا نہ کہا ہو، اچھی ہو بھی سکتی ہے، اس میں خطرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس بات کو اللہ رسول نے اچھا کہا اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے یہ بنا دیا اور وہ اپنی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی، جب بعد والے لوگ آئے تو ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تمہارے آباء و اجداد انہی کے تو عبادت کرتے تھے، انہوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور یہ تو مطلب ہے بزرگوں کو مانتے تو اللہ کو ہے، اللہ سے انکار تھوڑی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلہ بھی ہوتا ہے، کچھ سبب بھی ہوتا ہے۔ تو وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو آج ہمارے یہاں مزارات میں ہوتا ہے۔ کہنوں کے تو وہ اولیاء کے مزارات ہیں، لیکن شرک جتنا وہاں ہوتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ شیطان پٹی پڑھا دیتا بھی، اور وہاں سے شرک کا آغاز ہو گیا، وہاں سے شرک کا آغاز ہو گیا، اور اس طرح فاختلفوا، یہ اختلاف اور شرک دنیا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہی کر لیتے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے کہ کس قوم کو کب سزا ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کتنی مہلت دینی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طے نہ کیا ہوتا تو شرک کا آغاز کرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیتے، اس لیے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند، شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں، میں مشرک کو نہیں بخشوں۔ شرک بہت بڑا جرم ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ تو فرمائے کہ اگر اللہ کے یہاں طے نہ ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے۔ چنانچہ ان کو مہلت دی گئی، اور وقت آنے پر اس قوم پر، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ مشرکین سارے پکڑے گئے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی قوم کے ساتھ تھا، وہ بھی پکڑا گیا، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا بھی کہ بیٹے میرے پاس آ جا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لا عاصم اليوم، کا آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پانی کا ایک ریلا آیا اور ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، نادا نوح ربہ ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے، میری فیملی میں سے، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے خاندان کو بچائیں گے، تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ ناسمجھوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے، تو میں تو بڑے نقصان میں چلے جاؤں۔ 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دینے والا نبی اپنے بیٹے کو اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکا جب اس نے شرک کیا۔ اتنا بڑا جرم، شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دینے والا نبی اپنے اس حقیقی بیٹے کو اس کے شرک کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بچا نہیں سکا، بلکہ درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ درخواست بھی مجھ سے نہ کریں، مشرک کے لیے درخواست بھی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، لولا انزل علی آیۃ من ربی، وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے یہاں چشمے آ جائے، مکہ کی سرزمین پر چشمے آ جائے، او تکون لک جنت من نخیل، آپ کا باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا یا انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، درمیان میں نہریں چل رہی ہیں، او تسقط السماء، آسمان کو گرا کے دکھائیں ہمارے اوپر، او کسفا باللہ، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا نیچے کرے، او تأتی بالملائکہ، فرشتوں کو سامنے لائیں، یا اللہ تعالیٰ کو سامنے لائیں، اعوذ باللہ، اس طرح کے انہوں نے، یا آپ کا گھر ہو من زخرف، سونے کا بنا ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں ہمارے سامنے چڑھیں جائیں، دکھائیں ہمیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے مطالبات رکھے تھے، لن نؤمن لک حتی تخرج لنا من الارض ينبوعا، ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک آپ مکے میں چشمے ابال کے نہیں دکھائیں گے۔ یہ ان کے مطالبات تھے کہ معجزات ہوں گے تو مانیں گے۔ فرمایا ان سے کہہ دو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، انتظار کرو۔ معجزات حضور کے بے شمار تھے۔ جب مکے والوں نے کہا کہ بھئی یہ چاند 2 ٹکڑے کر دے، حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، ایک دائیں دے ایک بائیں دے، سارے مکے والوں نے دیکھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، یروا آیۃ یوردوا ویقولوا ھذا سحر مستمر، بڑا زبردست جادو ہے بھائی۔ پہلے خود کہا کہ مانیں گے، اور جب حضور نے اشارہ کر کے اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ سحر مستمر، بڑا زبردست جادو ہے بھائی، چاند پر بھی چل گیا۔ ماننے والے نہیں، قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ تو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد بری بلا ہے۔ جب انسان ضد میں آتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو مشرکین ضد میں تھے، انہیں توحید سے ضد تھی۔ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کہا جاتا تھا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، لا یستکبرون، تو وہ منہ چڑھاتے تھے، ان کی طبیعت پر یہ بات بھاری ہو جاتی تھی، بوجھل ہو جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے، لا الہ الا اللہ،
ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات. عجیبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا، سارے معبودوں کو ختم، ایک ہی، صرف ایک اللہ. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وانطلق الملأ، سردار اٹھ گئے اور کیا کہا؟ واصبروا على آلهتكم، بھئی اپنے اپنے طریقے پہ رہو گے. ان ھذا لشیء یراد، ان کا کوئی مقصد ہے، یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے. آج بھی کہتے ہیں یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کسی کے لیے بول رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک الہ؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شرک اور کفر کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس درس کا اجر ہمارے درس کے ساتھی بھائی اخلاص، ایک ہمارے اخلاص بھائی زندہ ہے، سب ان کو دیکھ لیں، یہ والے اخلاص نہیں، وہ دوسرے ہیں. وہ اخلاص، ان کا نام بھی اخلاص میں تھا کہ وہ چھپے ہوئے تھے، وہ آتے تھے، بہت نیک آدمی تھے. اللہ تعالی ہمارے اس درس کا اجر ان کو پہنچائے، اور اللہ تعالی ان کو آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، آخرت کی برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی اور توحید پر زندگی اور کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. شرور و فتن سے، شرک و بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ. سارا اخلاص چلا جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ رکوع سے آیت نمبر 21، آیت نمبر 21-22. سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو چکاتے ہیں مزہ اپنی رحمت کا، من بعد ضراء مستهم، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی، جب ان کو راحت ملتی ہے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ بنانے لگتے ہیں حیلے ہماری آیتوں میں. قل فرما دیجیے اللہ اسرع مکرا، اللہ تو سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں
تمہاری حیلہ بازی جو تم کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر صحراؤں میں، خشکیوں میں، والبحر اور دریاؤں میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم بیٹھتے ہو کشتی میں، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں ان لوگوں کو، بریح طیبۃ، اچھی ہوا کے ساتھ جو موافق ہوتی ہے، وفرحوا بہا، اور یہ سوار خوش ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں اس سفر سے. جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے کشتیوں پر عاصف، تیز ہوا، مخالف ہوا. وجاءہم الموج، اور آتی ہے ان پر پانی کی موج، من کل مکان، ہر طرف سے پانی میں طوفان آ گیا. وظنوا، اور اب ان سواروں نے اس بات کو جان لیا، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیر گئے، کہ وہ ان طوفانوں میں گر گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. لئن انجیتنا، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں بچا لیا، من ہذہ، اس طوفان سے سمندری، لنکونن من الشاکرین، تو بے شک ہم شکر گزار ہو جائیں، ہم یا اللہ آپ کی عبادت کریں، شرک نہیں کریں. فلما انجاہم، پھر جب بچا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو شرارت کرنے لگے زمین میں، بغیر الحق، غلط طریقے پر. یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت تمہیں پر ہے، نقصان تمہیں ہوگا. متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم، پھر ہم تم کو بتلائیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. یہ سورہ یونس کا تیسرا رکوع ہے، اور آیت نمبر 21 اور 22 اور 23 تین آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بے وفائی کا، اور اس کے مطلب پرست ہونے کا ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ جب انسان کو کوئی راحت تکلیف کے بعد آ جاتی ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، مالی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، کوئی کاروباری پریشانیاں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اللہ عافیت فرما دیتا ہے. اور زندگی کے کئی طرح کے مسائل ہیں، انسان ان الجھے ہوئے مسائل سے نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور اس کی تکلیف راحت سے، اور اس کی پریشانی خوشی سے بدل جاتی ہے. تو فرمایا پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ بندہ پھر عجیب ہے کہ ہماری آیتوں میں اپنی تدبیریں نکالتا ہے، اپنی چال بازیاں شروع کر دیتا ہے. ایسا ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا کرنا چاہیے. وہی میں کیا سمجھتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو حضرات صحابہ کرام نے کیا، وہی اصل بات ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. مکر فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں پھر اپنی تدبیریں نکالتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نماز گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز ویسے بھی ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 5-6 ٹخنوں سے اوپر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز ویسے بھی ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ سود جو تھا نا، وہ سود تھا، یہ جدید قسم کا ہے، یہ وہ سود نہیں، یہ تو تجارت ہے. تو اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کے احکام میں
اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر کرتے ہیں مکر سے، کسی جگہ اس کو بہتان سے، کسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ سے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. ویسے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم کہتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ کی آیتوں میں اپنی رائے دینا، اپنی بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتا. جو اللہ رسول نے کہا وہی ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے جو تم کر رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے فرشتے یہ سب نوٹ کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن کہے گا مال حاضر کتاب. یہ عجیب چیز ہے بھائی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ تو اس نے میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ساری سامنے آ گئی، لسٹ آ گئی ساری. آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کیا تھا، آپ نے یہ بھی کیا. آگے آیت نمبر 22 میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹتے ہو، اس اللہ کا حکم تم پہ بھاری لگتا ہے. جس اللہ نے تمہیں خشکی تری ہر جگہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، جس اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے، یسیرکم فی البر والبحر، خشکی میں صحراؤں میں بھی تمہیں سیر کرواتا ہے، سمندروں اور دریاؤں میں بھی تمہیں سیر کرواتا ہے. جس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی بے بہا ہیں کہ انسان، پرانے زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا. سفر کی سواریاں، صعوبتیں، راستے صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور اسی طرح سمندروں میں، دریاؤں میں. تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا اور وہ تو ہوا کے اس پہ چلتے تھے، اور خدا نخواستہ ہوا مخالف ہو گئی یا سمندر میں طوفان آ گیا پانی میں تو بڑی مشکل ہوتی تھی. چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی، یہ بھاگ گیا. اچھا، ادھر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے ساتھ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے شوہر مسلمان ہو جائے، اس کو معافی مل سکتی؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں مل سکتی، بالکل آ جائے. سمجھدار عورت تھی، کہنے لگی آپ اپنی کوئی نشانی دیجیے نا، میں اپنے شوہر کو تو کہوں گا، اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے معافی مل سکتی کہ میرے باپ نے تو ساری زندگی آپ کو ستایا ہے اور آخر دم تک اس نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سکون سے رہنے نہیں دیا، تو مجھے کیسے اتنے بڑے دشمن کے بیٹے کو تو چیر پھاڑ دیا جائے گا، تو مجھے آپ کوئی نشانی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک دی کہ یہ میری پگڑی لے جا. ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستار کو لے کر چلی. معلوم ہوا کہ وہ جدہ کے راستے دریائی سفر میں روانہ ہو چکا. بہرحال یہ وہاں پہنچی جہاں سے قافلے روانہ ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے لوگ. اللہ کا نظام دیکھے کہ جب یہ اکرمہ اس کشتی میں بحیر عرب میں روانہ ہو گئے، کچھ فاصلے کے بعد وہاں طوفان آ گیا. یعنی کچھ سفر کیا تو آگے طوفان تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی طوفان ہے، کشتی آگے نہیں جا سکتی، ہمیں واپس جانا پڑے گا. چنانچہ کشتی واپس کنارے آ گئی کہ بھائی آگے تو طوفان ہے، مرنا ہے. جب یہ واپس کنارے پر پہنچی کشتی، اکرمہ اترا تو اس کی بیوی ام حکیم نے اس کو کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو زندگی بھی دی اور میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان بھی لائی ہوں، آپ مسلمان ہو جائیں. اچھا ہاں، جب کشتی پھنسی، اور یہ اصل واقعہ تو میں بھول گیا،
جب کشتی دریا میں پھنسی تو لوگوں نے لات اور عزا بتوں کو پکارنا شروع کیا کہ بچائیے. کشتی چلانے والے نے کہا بادمان نے، او بھائی ادھر لات و منات نہیں بچاتے، ادھر اللہ بچاتا ہے. یہاں جو قرآن میں آ رہا ہے نا کہ جب کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو کشتی چلانے والے بادمان نے کہا کہ بھئی یہاں لات و عزا کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں اللہ کو پکارو، اللہ ہی بچانے والا ہے. اب اکرمہ کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ جس اللہ پر ایمان لانے سے میں بھاگا تھا میں تو ادھر ہی پھنس گیا. جس اللہ پر ایمان لانے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور میں قبول نہیں کر رہا تھا، تو آج تو میں یہاں سمندر میں پھنس گیا اور بادمان کہہ رہے کہ اللہ کو پکارو گے تو بچو گے ورنہ ڈوب جاؤ گے. اب ادھر سے اس کا بھی دل آ گیا کیا اب تو مسلمان ہونا چاہیے. اب کیسے مسلمان ہوں، کیسے جاؤں؟ تو کشتی بہرحال واپس آ گئی، کنارے پہنچی تو ادھر اکرمہ کی بیوی موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک لائی ہوئی تھی بطور نشانی کے کہ میں حضور سے تمہارے لیے معافی کا پیغام لے چکی. حضور نے تمہیں معاف کر دی، مسلمان ہو. وہ اکرمہ مکے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے اور رضی اللہ عنہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. مرحبا مرحبا بالراکب المہاجر، الفاظ آتے ہیں مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید خوش آمدید بالراکب المہاجر. آپ نے اس کے بھاگنے کو بھاگنے سے تعبیر نہیں کیا بلکہ ہجرت سے، ارے ہجرت کرنے والا سوار آ گیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھاگنے والا آ گیا، لیکن آپ نے اس کو عزت دی، فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اس سوار کے لیے جو ہجرت کر رہا تھا. اور اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ بن گیا. اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی. سمندری طوفان نے اس کو گھیر لیا اور اسے وہاں سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ اللہ ہے، اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، خشکیوں میں، صحراؤں میں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں اور پھر تم میرا شریک بناتے ہو. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو وہ چل پڑتی ہے اور وہاں تیز و تند ہوا آتی ہے تو اور سمندر کی موجیں آتی ہیں، اب تم سمجھ جاتے ہو کوئی بچانے والا اللہ کے سوا کوئی بچانے، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. انسان اچھی سی اچھی سواری بنا سکتا ہے اپنے عقل اور سمجھ کے مطابق، لیکن بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. ابھی کل جو دھماکہ ہوا تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ میرا ایک دوست وہاں اس کا گودام تھا تو مجھے فکر ہوئی، میں نے اس کو فون کیا. اس نے کہا بھائی میں اسی جگہ پر تھا تو میرا مال آ رہا تھا، تو جس گاڑی میں میرا مال آ رہا تھا وہ گاڑی والا راستہ بھول گیا. تو مجھے کہا کہ ہم تو یوں نہیں، میں وہی یہ تو غلط راستے میں چلے گئے. تو میں نے جناب اسکوٹر پکڑی، بھاگا اس کی طرف. تو ادھر میں نکلا ادھر گاڑی کو سیدھا کرنے کے لیے، ادھر دھماکہ ہو گیا، میں بچ گیا ورنہ اسی جگہ پر. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتے ہیں، بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ساری قدرتوں اور سارے کائنات کی مالک اللہ کی ذات ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مشکل میں گر جاتے ہیں تو ہم سب کو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ فطرت انسانی کے اندر، انسان کی خمیر کے اندر اللہ کی محبت کو بھولا گیا ہے. اللہ کے تعلق کو اور توحید کو انسانی فطرت میں، جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ایسے ہی ہمارے رگوں میں اللہ نے اپنی توحید کو ڈالا ہے. یہ پردے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ ہوگا تو یہ کام آئے گا، یہ ہوگا تو یہ کام آئے گا، یہ مسئلہ ہوگا تو یہ کام آئے گا، اختیار کا مسئلہ ہوگا تو یہ کام آئے گا. لیکن جب وقت آتا ہے
تو پھر کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا، پھر فون لگتے ہی نہیں، پھر پردے ہٹتے جاتے ہوئے یہ کیا ہو گیا، یہ پردہ بھی ہٹ گیا، یہ بھی ہٹ گیا، یہ پیسہ بچائے گا، عہدہ بچائے گا، دوست بچائے گا، رشتہ دار بچائے گا، ڈاکٹر بچائے گا، حکیم بچائے گا، یہ اب جب یہ سارے پردے ہٹ جاتے آنکھیں کھل جاتی ہے دل کے، وہی اللہ بچائے گا۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، ساری دنیا ہٹا دیتی ہے لیکن رب اپنی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، وہ اللہ کی ذات اپنی مدد اور اپنی نصرت سے انسان کو عزت دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان کو نجات ملتی ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کے پاس عہدہ آتا ہے، اس کے پاس منصب آتا ہے، اس کے پاس طاقت آتی ہے، تو اس کا نفس بگڑ جاتا ہے، یبغون فی الارض، زمین میں بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے شادیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ رات کو میں ایک شادی میں گیا، لے گئے کہ جی آپ بیان کیجیے، واعظ کیجیے۔ یہ ہم نے واعظ کیا، واعظ ختم ہو گیا، کھانا کھانے لگے تو میوزک شروع ہو گئی۔ میں نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے کبھی پھر ہمیں کیوں بلایا، یہ کوئی آپ ڈرامہ بازی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا مطلب ہے؟ اس واعظ کی ضرورت کیا ہے جس کے پیچھے گانے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے اندر تو کچھ اور ہے، یہ تو صرف دکھلاوا کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہمیں نہیں بلایا کرو، آپ کی مہربانی ہوتی۔ پھر آپ کہتے جی مجھے گھر ڈانٹتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا الٹا کام کرتے ہو، واعظ کی، تلاوت ہوئی اور اب گانے لگا دیے، مطلب یہ کہ آخر اصل تو یہ ہے، یہ جو تھا یہ ڈرامہ تھا۔ پھر کیا ہوگا، آپ دارالفتہ میں دارالعلوم چلے جائے، بنور ٹاؤن چلے جائے، کسی مدرسے میں چلے جائے، آپ پوچھے جی لوگ کیا مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں، 80% طلاق کے مسئلے، خلا کے مسئلے، رشتے ٹوٹنے کے مسئلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رشتوں کو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، گناہ مت کرو، اور آگے کیا کہا دیکھو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، سنو لوگو، انما بغیکم، تمہاری شرارت، علی انفسکم، تم پر ہے، تمہاری بغاوت تم پر ہے۔ اگر انسان، ابو جہل نے بغاوت کی، حضور کو نقصان پہنچایا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا، وقتی امتحان ضرور آیا، نقصان اپنا کیا، برباد ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچایا، اپنی بادشاہت بھی برباد کر دی، اپنی دنیا بھی برباد کر دی، ذلیل ہو کے مر گیا، اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے اوپر ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ شادیاں ہیں، یہ لباس ہے عورتوں کا، یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ شادی کیا مطلب شادی ہے؟ شادی ہے تو کپڑے اتار دینے ہیں؟ شادی ہے تو مطلب یہ بس سب مرد عورت ایک ہو گئے، بس کوئی فرق نہیں ہے اس میں؟ شادی کیا مطلب شادی؟ یہ تو شادی کم لگتی ہے، اور جیسے ایک غلط محفل ہو وہ تو زیادہ لگتی ہے، جیسے کہ کوئی ایک مستی کی مجلس ہے اور بس مرد عورتیں جمع ہیں اور جناب بس ہو رہا ہے، بس کوئی عورت ادھر بیٹھی ہے، مرد ادھر بیٹھا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہ پردہ نہ حیا نہ کچھ، نہ سر پہ دوپٹہ۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری بغاوت تمہیں لے ڈوبے گی، برباد ہو جاؤ گے۔ اب تو میں حیران ہو رہا ہوں، مجھ سے کسی نے یہ مطالبہ کیا جی وہ نکاح ہوگا لیکن بچی کی چاہت ہے کہ وہ اور دلہا ساتھ بیٹھے۔ میں نے کہا دیکھو میرے محترم، آپ کی بچی ہماری بچی ہے، ان کو کہو یہ سنت کے خلاف ہے، نکاح تو ہو جائے گا، دلہا دلہن ساتھ بیٹھے ہیں تو
لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے ضابطے کے خلاف ہے۔ عورت کو عورت کہتے ہیں، پردے کی چیز ہے۔ وہ جی وہ ان کی بڑی چاہت ہے، میں نے کہا ان سے کہو یہ سنت کے خلاف ہے، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور دیکھو تم یہ طریقہ نکالو گی اور بچیاں بھی ایسے ہی کرے گی اور ان کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ تو مطلب ہر چیز کو اپنی سمجھ، میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یوں کرنا ہے، وہ بھائی مجھے یوں نہیں کرنا، مجھے ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے اللہ کے رسول نے کیا، جیسے اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہوئی، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ کی شادیاں ہوئی، ہمیں ایسا کرنا ہے۔ یہ میں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں، رات کو تو میں یہ سوچنے لگا کہ اب یہ طے کر دوں کہ بھئی مسجد سے باہر نکاح ہی نہیں پڑھنا، جو پڑھانا مسجد میں آ جائے اور نہیں ہم آ نہیں سکتے۔ ہر جگہ لڑائی، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں سب لڑتے رہتے اور نہ لڑو تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو رات کو تو میں جب انہوں نے گانے شروع کیے تو خیر وہ تو روک دیے، میں نے منع کیا ان کو بھئی ایسا نہ کرو، ہمیں کھانا کھانے دو یا پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بند کر دیا، اللہ جزائے خیر۔ تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی یہی طے ہو کہ بھئی جو مسجد میں نکاح پڑھائے گا ہم پڑھا دیں گے۔ باہر کا ماحول تو عجیب و غریب ہو چکا، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، یعنی اللہ رسول کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور نہیں جی وہ جو ہے نا بس بچوں کی خوشی ہے نا، بس جی اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، سمندروں میں بھی میری نعمتیں، جنگلوں میں صحراؤں میں بھی میری نعمتیں، تو اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، شکر زبان سے الحمدللہ کہنا ایک حصہ ہے، اور اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کے کام کیے۔ شکر کے کام کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جو مال دیا، اللہ نے مجھے جو عزت دی، اللہ نے مجھے جو طاقت دی، اللہ نے مجھے جو بھی دیا، میں ان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگاؤں۔ یہ عملی شکر، یہ اصل شکر ہے، حقیقی شکر کہ میرا مال وہاں لگے جہاں اللہ چاہتا ہے، جہاں سے اللہ نے منع کی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے سخی، لیکن ایک دفعہ گھر میں کوئی گیا تو اپنی بیوی سے کسی چیز پر الجھ رہے تھے کہ یہ پیسے یہاں کیوں خرچ ہوئے۔ سننے والا حیران تھا، اتنا امیر آدمی حضور کو دینے میں اتنا بے انتہا خرچ کرنے والا، پوچھا، کہا دیکھو بھئی بات ہے، وہ تو اللہ کے راستے کا خرچ ہے، اس میں کیا حساب ہے، لیکن یہاں گھر میں جو خرچ ہو رہا ہے اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو وہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے، غلط جگہ پر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اب شادیوں پر کیسا پیسہ خرچ کرتا، وہ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے نا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیصلہ آباد والے، تو کہیں وہاں شادی تھی تو وہ کوئی ساتھی، انہوں نے کہا بھائی پیسہ ذرا احتیاط کرو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کماتے کس لیے؟ ہاں ٹھیک، آپ کے جواب سے میں مطمئن ہو گیا، آپ کماتے ہی اسی لیے ہو کہ ہم نے شادی میں خرچ کرنا ہے، بڑا مکان بنانا ہے۔ صحابہ کماتے تھے کہ ہم نے آخرت بنانی ہے، تو جو جس مقصد کے لیے کماتے ہیں وہی خرچ کرتے، پھر ٹھیک ہے، آپ کی نیت ہی یہی ہے تو پھر تو آپ خرچ کرو۔ تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ شادی میں 20 ایٹم ہونے چاہیے تاکہ لوگ کہے گا، پھر پوچھتے بھی کیسا تکانا، بڑا، ہم بھی بولتے ہیں بڑا زبردست، مزہ آ گیا، بولنا پڑتا ہے، اس نے ہر چیز لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ناشکری نہ کرو، بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہیں نقصان دے گی، اللہ کی حاکمیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان والے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے خوش ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه برحمته۔ اشراق پڑھ لیجیے، وقت ہو گیا، جزاک اللہ۔
آیت نمبر 24 25 سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی مثال کماء انزلناہ، جیسے ہم نے پانی اتارا من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر رلا ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا، مما یأکل الناس والانعام، وہ سبزہ جو کھائیں الناس آدمی انسان، والانعام اور جانور، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے اپنی رونق، وزینت، اور زمین خوبصورت ہو گئی، وظن اہلها، اور خیال کیا زمین والوں نے، مالکان نے، انہم قادرون علیہا، کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، یعنی یہ سبزہ ہمیں ملے گا اور ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اتاہا امرنا، ناگہاں پہنچا اس پر ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً دن، فجعلناہا، پس کر ڈالا اس سرسبزی اور ہریالی کو، حصیداً، کاٹ کر ڈھیر، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں کچھ بھی آبادی نہ تھی. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے سامنے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے راستہ سیدھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا کہ دنیا کی انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی آتا ہے، اور وہ پانی جب زمین پہ جاتا ہے تو وہاں پر سبزہ اگاتا ہے، اور وہ سبزہ جب اگاتا ہے اور وہ زمین ہریالی ہو جاتی ہے تو اس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب فصلیں تیار ہو جاتی ہے اور بالکل زمین اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو مجھے اس پہ کافی فائدہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتا ہے اور ہوائیں چلتی ہے اور باد و باران آتا ہے، تو اس زمین کو
فجعلناها حصیدا، ایسا کر دیتے ہیں جیسے درانتی سے کسی نے ساری زمین کو کاٹ دیا، گویا کہ گزشتہ کل تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو جاتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آیتیں نشانیاں بتلاتے ہیں، لوگ غور کریں۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جیسے آسمان سے بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ زمین سے ساری فصلیں ختم ہو جاتی ہے اور زمین پر وہ خوشنمائی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے روح ڈالی ہے اور یہ انسان اس روح کے بل بوتے پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے اور اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے روح نکالتے ہیں تو یہ گر جاتا ہے دھڑام کر کے، جیسے کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے اور نہ اس کا پاؤں اور نہ اس کے جسم کا کوئی عضو جہاں روح نکلی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے تم دیکھ رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا، کیوں تم اس کو نہیں پلٹاتے، لوٹاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، تمہارے اختیار میں کچھ ہے، تمہارے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس کچھ ہے تو روح کو فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں واپس لوٹا دیتے؟ جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو تو تمہارا ہی رشتہ دار اور تمہارا ہی محبوب اور تمہارا ہی بزرگ، تمہارا ہی گھر کا رہنے والا فرد، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب حلقوم تک پہنچ جاتا ہے، گردن تک روح پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بندے سے تم سے زیادہ قریب ہیں، تمہیں ہم نظر نہیں آتے، آرڈر تو ہمارا چل رہا ہو تو تم لوٹا کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی پر گھمنڈ نہ کرو اور اس پر غرور نہ کرو، اور زندگی کو اپنی ذاتی زندگی نہ سمجھو کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ میری زندگی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، اس رب نے عطا کی ہے، میری نہیں ہے کہ میری مرضی چلے، میری مرضی نہیں چلے گی، مرضی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اللہ نے مجھے یہ وقت استعمال کے لیے دی۔ تو جیسے دنیا کی ہریالیاں آتی ہیں اور درختوں پر موسم بہار میں خوشنمائی آتی ہے اور پھر خزاں آ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی پر بھی خزاں آتا ہے۔ روزانہ نکلنے والا سورج کس آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے؟ ابھی سورج نکلا ہے، ساری بتیاں بند ہو جائیں گی، پورے ملک کے اندر کے ساری روشنیاں اس سورج کے سامنے مدھم پڑ جائے گی، کھلی بھی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 1000 واٹ کا بلب بھی ہم کھول کر کے رکھ دیں گے تو ایک نہیں 10 بھی رکھ دیں گے، سورج کے سامنے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورج کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی ہے، اتنا اس سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا، لیکن یہی اتنا زبردست روشن سورج ادھر عصر کا وقت ہوگا اور اس کے اس روشنی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور یہ پیلا اور زرد پڑ جائے گا اور مغرب کے بعد غائب ہو جائے گا۔ ہر نکلنے والا سورج ضرور غروب ہوتا ہے۔ اگر یہ سورج غروب ہو رہا ہے تو یہ مجھے بھی دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان تو نے بھی چلے جانا۔ اگر میں نے اتنے بڑے عالم کو روشن کیا تھا اور بالآخر میں بھی ختم ہو گیا اور میری روشنی ختم ہو گئی جب اللہ نے چاہا، میں اللہ کے حکم کا تابع، اللہ کی مخلوق، اللہ کا نوکر، تو انسان بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف۔ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں استعمال کر، یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادات کی سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین سے وابستگی دی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے، یعنی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا جائے، یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اور جب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا ہوگا، اور جب شکر ادا ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، دنیا میں بھی یہ نعمتیں ہوں گی، آخرت میں اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں، آیت 24 سورہ یونس کے اندر، کہ دنیا کی ان رونقوں سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی جو ہے وہ ہریالیاں اور شادابیاں تمہیں اس دھوکے میں ڈال دے کہ شاید سب کچھ دنیا ہے۔ نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس میں رہنا نہیں ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت کس کی دے رہا ہے؟ الی دار السلام، سلامتی کے گھر، جنت کی گھر۔ اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے۔ ہدایت جس انسان کو مل گئی اور اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت دے دی اور سیدھے راستے پر ڈال دیا، اس سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں۔ اس پر استقامت، اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ میں یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ تو جو سیدھے راستے پر ہے پھر وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ تو سیدھے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، حلال کر رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، شرک سے بچ رہے، غلط کاموں سے بچ رہے، تو وہ تو ہے صراط مستقیم بچ رہے۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا وہ استقامت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہوں سیدھے راستے پر استقامت دے دے، ایسا نہ ہو نفس و شیطان کے دھوکے میں آ جاؤں اور وہ مجھے اغوا کر لے اور مجھے گمراہ کر لے۔ تو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ چلنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے، ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں دعوت جنت کی دیتا ہے، آخرت کی دیتا ہے، دنیا کی یہ چمک دمک تمہیں اپنے دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھو تو اپنی دنیا بھی خراب کر لو گے، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اشراق کا وقت تقریباً ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 25، 26، 27، 28، 29، 30 سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے پر. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے کی بھلائی، الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ اور کچھ زیادہ کر کے ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر قیامت والے دن قطر سیاہی، ولا ذلۃ اور نہ رسوائی. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے کمائی برائیاں، غلط کام کیے، جزاء سیئۃ، بدلہ ملے گا برائی کا، بمثلھا، اسی کے مانند. وترہقہم ذلہ، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی، ان کے چہروں پر ذلت ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا. لا حول ولا قوة الا باللہ. کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے مشرکوں سے، مکانکم، کھڑے رہو اپنی جگہ، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک ایک جگہ جن کو تم نے معبود بنایا تھا. فزیلنا بینہم، پھر توڑوا دیں گے ہم آپس میں ان کو. وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے. گزشتہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک مثال کے ذریعے سے ذکر کیا کہ جیسے دنیا میں لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں اور ہریالی میں اور خوبصورتی میں باغات ہوتے ہیں، اور انسان انہیں دیکھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. لیکن وقت آتا ہے کہ وہ کھیت کٹ جاتے ہیں، ان باغاتوں پر خزاں آ جاتی ہے اور وہ ساری ہریالی اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ کبھی یہ بچہ ہے تو کبھی یہ جوان ہے تو کبھی یہ بڑھاپے میں ہے تو کبھی یہ صحت میں ہے تو کبھی یہ بیماری میں ہے. ان مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے. دنیا کی ان رونقوں اور دنیا کی ان خوشنمائیوں پر اور دنیا کی ان بہاروں پر انسان دھوکے میں نہ آ جائے اور آخرت سے غافل نہ ہو جائے. وہ دنیا کو بنانے میں لگ جائے کہ دیکھو کتنے خوبصورت مکانات بن رہے ہیں، دیکھو کیسے خوبصورت خوبصورت نقشے بن رہے ہیں، اور دیکھو جی فلاں ملک کے اندر مکان تو بڑے زبردست ہوتے ہیں، وہاں کی بلڈنگ تو جناب بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے، بڑی دل کو لبھاتی ہے، میں بھی ایسے ہی کوئی نقشہ لاؤں، ایسا ہی کوئی مکان بناؤں تاکہ دنیا دیکھے تو کہ واہ کیا مکان ہے. بنا دوں گا تو پھر بھی چلے جاؤں گا، بس گزارے کے لیے. اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے توفیق دی، لیکن میں اس کے اندر اتنا مگن ہو جاؤں کہ جی
دنیا کے فلاں ملک کا نقشہ ہونا چاہیے، فلاں ملک کی لکڑی ہونی چاہیے، فلاں ملک کا ماربل ہونا چاہیے، فلاں ملک کا ٹائل ہونا چاہیے، فلاں ملک کا کلر ہونا چاہیے، جیسے کہ بس میں نے کوئی ہمیشہ ہی اس میں رہنا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی ہے اپنے طریقے کے مطابق اپنے لیے ایک مکان بنا دی کہ دنیا کی رونقیں دھوکے میں نہ ڈال دے ہمیں۔ یہ تو عارضی ہے، عارضی رہائش ہے ہماری۔ جیسے مسافر سفر میں جاتا ہے، ہوٹل میں کمرہ دیکھتے بس ٹھیک ہے، ایک اچھا صاف ستھرا کمرہ ہو، چند دن رہنا ہے پھر چلے جانا۔ ایسے ہی دنیا میں حضرت نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، جیسے ایک مسافر ہے، ایک گزرنے والا آدمی ہے، تھوڑا آرام کر لیا چل پڑ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو سلامتی کے گھر کی دعوت دیتے ہیں۔ جنت کا نام دار السلام رکھا، یعنی اس دنیا کے گھر کے اندر خوشی بھی ہے لیکن یہاں تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں صحت بھی ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے کاروبار میں ترقی بھی ہے تو اس میں تنزل بھی آ سکتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں خوشی ہے تو غم بھی آ سکتا ہے، لیکن جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں نعمتوں کا زوال ہے، نہ وہاں کسی تکلیف کے آنے کا اندیشہ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر۔ جنتی جنت میں جائے گا تو فرشتے سلام کریں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جب ایمان والے تقوی والے جنت کی طرف چلائے جائیں گے، ان کی جماعتیں روانہ ہوں گی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ حتی اذا جاؤوها، جب وہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، دروازے کھلیں گے، استقبال میں فرشتے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور داروغہ جنت فرشتے جو گیٹ پہ ہوں گے وہ خوش آمدید کہیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، سلام ہو تم، طبتم، مبارک ہو تم، مبارک ہو تمہیں کہ تم جنت میں ہو، فادخلوها خالدین، جاؤ ہمیشہ سے، سلام علیکم، فرشتے وہاں سلام کریں گے۔ جنتی کہے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، الحمدللہ جس اللہ نے مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر جنتی جنت میں جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی ان جنتیوں کو سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان جنتیوں کو سلام کرے گا کہ تمہیں سلام، تم جنت میں آ گئے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے کہ اس آخرت کی کامیابی کی فکر کرو، اس آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو اس دنیا کے اندر۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ ہمیں چاہ لیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور کنہیں چاہتا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، انیبوا الی ربکم۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے گزرے، فرمایا کرتے تھے اے اللہ، دنیا میں بہت سارے انسان دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ دنیا کے وہ سارے مشرک، وہ سارے کافر، وہ سارے باغی و طاغی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنی پیاری ذات ہے، اللہ کتنی محبت کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کتنی کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پر کتنی مہربانیاں ہیں، انسان گن بھی نہیں سکتا، گنتی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان۔ فرمایا اتنے لوگ اللہ کی معرفت کے بغیر چلے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں،
بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان کے زمانے میں بشر حافی ایک بزرگ تھے۔ دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل بشر حافی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کسی نے امام احمد سے کہا، ارے آپ تو اتنے بڑے آدمی ہو، اتنے بڑے محدث ہو، اتنے بڑے درس دیتے ہو، اس بشر حافی کے پیچھے آپ جاتے ہو، کیا آپ کو اس سے کیا لینا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہا امام احمد، جس اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور جس اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے، بشر حافی اس اللہ کو پہچانتا ہے، اس اللہ سے اس کی دوستی۔ جس اللہ کی میں دعوت دیتا ہوں اور جس اللہ کے دین کی بات میں کرتا ہوں، بشر حافی اس اللہ کو پہچانتا ہے، اس اللہ سے دوستی ہے، اس لیے میں بشر حافی کے پیچھے جاتا ہوں۔ جبکہ امام احمد اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں 10 لاکھ لوگ اس زمانے میں تھے۔ 20,000 یہودی اور عیسائی اس کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کون شخص ہے، اتنی بڑی عزت۔ کیونکہ امام احمد نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اس وقت کی حکومت میں ایک بہت بڑا ظالم حکمران آیا تھا اور اس نے ایک مسئلہ غلط بیان کیا تھا، جس کی امام احمد نے، علماء بہت سارے بھاگ گئے تھے۔ امام احمد نے کہا غلط کہہ رہے آپ۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت بادشاہ بہت ظالم ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے۔ چنانچہ حضرت کو کوڑے مارے جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ کسی نے کہا احمد، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا تجھے میرے لیے مارا گیا تھا، اے احمد تجھے میرے لیے مارا گیا تھا، اور مجھے اللہ نے جنت کے سونے کے جوتے پہنا کر کہا جہاں جنت میں چاہو رہو۔ اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کے پیچھے اللہ سے دوستی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، اس پر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔ اشراق پڑھ لیجیے، وقت ہو گیا ہونے والا۔ آیت نمبر 25، 26، 27 سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم،
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادۃ، اور کچھ اور زیادتی بھی ہے، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ رسوائی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ ملے گا برائی کا اس کے برابر، وترہقہم ذلہ، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اعاذنا اللہ اعاذنا اللہ، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یا اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، آیت نمبر 24 کے اندر دنیا کی زندگی کو ایک باغ کے ساتھ اور ایک ہرے بھرے کھیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے ایک خوبصورت باغ ہوتا ہے یا زمین ہوتی ہے جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، اور بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اس میں سبزہ اگتا ہے اور اس کے اندر پھل آتے ہیں، ایک خوشنما منظر ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، انسان کو اس سے نفع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی خوش منظری اور یہ دنیا کی رونق اور دنیا کی چمک، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور آخرت کی فکر سے غافل نہ کرے، اس لیے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کی گھر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں ہیں، یہ دنیا کی بہاریں ہیں، لیکن یہ عارضی ہے، کل من علیہا فان، ختم ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے جیدار، بڑے بڑے طاقتور، وقت آتا ہے ان کی وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ان کے آواز کا وہ دبدبا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آنے والا ہر انسان اس دنیا سے جانے والا، اور آخرت کی طرف جانے والا ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اس کے لیے سوچے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان فکر آخرت کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس لیے کہ فکر آخرت کرنے والا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کو جھوٹ سے، بے ایمانی سے اور وعدہ خلافی سے اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب میں نے تو وہاں جانا ہے، اصل جگہ تو میری وہاں ہے، یہاں تو میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، کیا ادھر بے ایمانی کرنی ہے، کیا میں نے جھوٹ بولنا ہے، کیا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ جگہ تو میری ہے نہیں، اب میں اس پہ لڑوں، نہیں نہیں نہیں، میری آپ ادھر کھڑے ہوئے، میں ادھر کھڑوں، میں ادھر کھڑوں میں ادھر کھڑوں، پتہ ہے نماز پڑھی میں نے چلے جانا ہے، نہ میں نے ادھر رہنا ہے نہ اس نے ادھر رہنا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ ایک ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ مجمع میں کیا اور لوگوں کے ساتھ کیا، یہ تو تنہائی کے اندھیروں میں بھی انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تنہائی کے اندھیروں میں بھی
انسان گناہ سے بچتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ذات اللہ تعالیٰ کی مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے اس کے پاس جانا اور میں نے اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر، اس جنت کی طرف جہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اور جب جنتی داخل ہو جائے گا تو اسے کہا جائے گا بھئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم یہاں۔ اور انہیں فرشتے بھی سلام کریں گے، انہیں جنت کی حوریں بھی سلام کرے گی، انہیں اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی نیکی کی اور جنہوں نے بھی اچھے کام کیے انہیں اچھا بدلہ تو ملے گا۔ اچھائی کا بدلہ تو اچھا ہے، ایک اصول ہے کہ زمین کے اندر اگر آپ نے گندم بویا ہے تو گندم ہی نکلے گا، اور اگر آپ نے زمین کے اندر کوئی اور اناج بویا ہے تو وہی اناج جو بھی ہوگا وہ اگے گا، جو پھل ہوگا وہ اگے گا۔ اسی طرح انسان نے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں دے گا، لیکن فرمایا وزیادتن، اور اللہ تعالیٰ زیادتی بھی کرے گا، یعنی بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔ زیادتن کی ایک تشریح یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز دیں گے کہ بھئی میرا جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ وہ پورا ہو گیا۔ جنتی کہیں گے کہ جی ہاں یا اللہ آپ کا وعدہ پورا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک اور نعمت ملے گی۔ اب جنتی بولیں گے پتہ نہیں ابھی اور کیا نعمت ملے گی، ساری نعمتیں تو ہمیں ملی ہوئی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پردے ہٹا کر اور اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب مومن جنتی اللہ تعالیٰ کی دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج، اسی لیے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں انہیں میں شامل کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، سارے جنتی اولین و آخرین آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور دنیا کے اس آخری مومن تک گھر بہا کرم انسان، یہ سب ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا بڑا خوبصورت۔ فرمایا جب 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی؟ کچھ نہیں ہوتی۔ کہا جیسے تمہیں 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں سارے کروڑہا انسان دیکھ رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نافرمانوں کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی محروم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا اور اضافہ کر کے دے گا، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ رسوائی ہوگی۔ کچھ چہرے اس دن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، نافرمانوں کے چہروں پر سیاہی ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، لیکن فرمایا ان کے چہروں پر نہیں، ان کے چہرے تر و تازہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے یا قیامت کے دن چہرے روشن۔ فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی اس مختصر زندگی کو
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزارا اور دنیا کی رنگینیاں انہیں اپنے سے متاثر نہ کر سکیں اور انہیں اللہ کے ذات پہ جو ایمان تھا اور جو تعلق تھا اس ایمان کی زندگی میں پختہ رہے. فرمایا یہ جنتی ہیں ہمیشہ اس پہ رہیں. اور جنہوں نے غلط کام کیے تصوف سیئات، غلط کام ساری دنیا جانتی ہے کہ غلط کیا ہے، انسانی ضمیر بتاتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے. اس کے لیے کسی بڑے اصول کی ضرورت نہیں ہے، برا کام برا ہے، سب جانتے ہیں. فرمایا اس کا بدلہ برا ہے اتنا ہی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان چہروں پر ذلت چھائے گی، رسوائی ہوگی، رسوا چہرے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا. یہ جو دنیا میں نظر آتے ہیں بڑے بڑے تعلقات، بڑے بڑے منصب والے، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے دبدبے والے کہ یہ ایسا کر لے گا تو یہ ایسا کر لے گا تو میں اس کو کہہ دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کسی کی نہیں چلتی، کسی کی کوئی بول ہی نہیں سکتا، کسی کی ہمت ہی نہیں اللہ کے بارگاہ میں بولنے کی. گویا ان کے چہروں پر رات کے اندھیرے کے ٹکڑے ڈال دیے، ایسے سیاہ چہرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت ہے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ہوں گے جس پر گرد ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی آ رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور نافرمان لوگ ہیں، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. کہتے وہ وقت ہوگا کہ جب کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش 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 کہ میں مسلمان ہوتا، نام کا ہی ہوتا لیکن ہوتا. آج میں اتنا ذلیل نہیں ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالا جاتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بڑی آرزو کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا، کاش میں ایمان لایا ہوتا، نام کا ہی ہوتا لیکن مسلمان ہوتا. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی سے بچانے والی نعمت، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہمیشہ ہمیشہ. تو جو اتنے بڑے تباہی سے بچانے والی ہے ایمان کی نعمت، تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور تکلیفوں سے تو وہ ضرور بچائے گی. اگر ایمان خالص ہوگا تو وہ ہر جگہ بچائے گا. اللہ ایمان کیا؟ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے. جب میرا اللہ کی ذات سے تعلق صحیح ہوگا وہ اللہ میری ہر جگہ مدد کرے گا. ایمان اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا نام ہے. یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، اتنے معاملات آسان ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی اور قرآن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله وسلم